السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں یا اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ تسبیح والی نماز کا طریقہ، یعنی صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جامع و ترمذی شریف میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھو، یا پھر ہفتے میں ایک بار پڑھو، یا پھر مہینے میں ایک بار، یا نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو تمام عمر میں ایک بار پڑھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہ اگلے اور پچھلے جو چھپے ہو یا کھلے ہو، صغائر ہو یا کبائر ہو، عمدن ہو یا سہون، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب میں آپ کو جو ہے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ نماز 4 رکعت ہے۔ جس طرح عام نماز عموماً آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں سنت، اور اسی طرح کا عشاء کی سنت جس طرح پڑھتے ہیں 4 رکعت، اور جمعہ کے دن جمعہ کی سنت، یا پھر جو ہے عصر کی سنت جس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کو جو ہے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز اسی طریقے پر پڑھنا ہے۔ تو یاد رہے، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو عموماً 4 رکعت والی نماز میں آپ جو ہے نیت باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرأت شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی پڑے گی، اور وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے۔ اب جب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت آپ نے پڑھ لی تو رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور رکوع کی تسبیح کے بعد پھر جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ جو کہتے ہیں رکوع کی تسبیح کے بعد، تو وہ آپ کو نہیں کہنا ہے، فوراً پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہوں گے، تو اس حالت کو قومہ کہتے ہیں۔ تو حالت قومہ میں پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پہلے سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے: سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا آپ جلسے میں بیٹھیں گے، یعنی دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو بیٹھیں گے اس حالت کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح 4 رکعت پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے
کہ پہلی رکعت میں آپ کو قرأت سے پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا تھا، تو اب دوسری رکعت میں تو ثنا پڑھنا نہیں ہے، تو قرأت سے پہلے پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ دوسری رکعت پڑھ لیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو پھر یہی قرأت سے پہلے جو ہے 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر یہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت مکمل کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد جب سلام پھیر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لہٰذا تسبیح کا خیال رہے کہ سوائے قرأت شروع کرنے سے پہلے 15 تسبیح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب بھی آپ تسبیح پڑھیں گے رکوع سے پہلے، پھر رکوع کے بعد، پھر قوما میں پڑھیں گے، پھر سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے جلسے میں یعنی دوسرے سجدہ جانے سے پہلے جس حالت میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا، پھر وہاں تسبیح پڑھیں گے تو وہاں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ صرف 15 مرتبہ ہر رکعت کی قرأت شروع کرنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک رکعت تو آپ مکمل کریں گے تو 75 تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جب آپ 4 رکعت پورا کر لیں گے تو پہلی رکعت میں 75 تسبیح، پھر دوسری رکعت میں 75 تسبیح، تو 2 رکعت میں جو ہے 150 تسبیح ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں پڑھیں گے، تو اسی طرح 300 تسبیح، یہ تسبیح 300 مرتبہ ہوگی۔ تو اپنے خیال سے گنتا رہے یا انگلیوں کے اشاروں سے تسبیح کا شمار کرتا رہیں، چاہے جس طرح آپ کو سہولیت ہو اسی طرح سے تسبیح کا شمار کرتا رہیں، اور اس طرح جب آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ یقین کامل رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے تمام ہونے والے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری بخشش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حق سننے اور حق بات بولنے اور حق بات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔